من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم جو کہ اس ساری کائنات دے خالق نے، اس دی حمد و ثنا تو بعد پیغمبر علیہ السلام جو کہ ساری مخلوق دے محبوب نے، انہاں تے درود و سلام تو بعد اللہ کریم دے دربار دے اندر بڑی عاجزی اور ذلت دے نال درخواست ہے کہ اللہ کریم محض اپنی توفیق اور رضا دی خاطر چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارا جہان اللہ کے نور سے روشن ہے. اللہ نے تین نور ایسے بنائے ہیں جو انسان کے ایمان کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ تینوں کام کر رہے ہیں. یہ تینوں نور مل کے اس انسان کو نور ایمان دینا چاہتے ہیں. اللہ کا نور، اس قرآن کا نور، پیغمبر علیہ السلام کا نور، یہ تین نور ایسے ہیں جو انسان کی ایمان کو
بقا اور جلا بخشتے ہیں انسان کے ایمان کے لیے، یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تو سارے نوروں کو بنانے والا ہے نا، وہ تو خالق ہے، اور اس نور کے کیا کہنے جس کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ سارا جہان میں اللہ کے نور سے روشن ہے۔ زمین کو بھی اللہ کا نور روشن کر رہا ہے، آسمانوں کو بھی اللہ کا نور روشنی دے رہا ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ کریم نے خود فرمایا سورہ نور کے اندر، سورت کا نام بھی نور رکھ دیا اللہ، کیوں کہ اس سورت میں اللہ کے نور کا بیان ہے، اللہ کی روشنی کا ذکر ہے، اور اللہ نے اپنے نور کو ایک مثال کے ساتھ دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ میرا نور جس جگہ پہ کام کرنا شروع کرتا ہے پھر وہ جگہ منور کیے بغیر اللہ کا نور رہتا نہیں۔ قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فی مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو اپنے نور سے روشن کر رکھا ہے۔ اللہ نور ہے آسمان و زمین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے آسمان و زمین کو، اس پوری دھرتی کو، پوری کائنات کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کیا ہوا ہے۔ جب یہ نور اللہ کا جلا تو اللہ کریم نے ہر ایک چیز کے اندر سمجھ بوجھ ڈال دی۔ اس نور نے جب اپنی نورانیت جگائی، اس انسان کو راہ کے اوپر چلنے کی ہدایت مل گئی۔ اس نور نے جب آسمانوں کے اوپر توجہ کی، اس نور نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ اس نور نے زمین کے اوپر توجہ کی۔ اللہ کہتے ہیں اشرقت الارض بنور ربہا، یہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی، یہ چمکنے لگ گئی۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں میرے نور سے زمین آسمان روشن، میرے نور سے ساری کائنات کا ایک ایک فرد روشن۔ اس نور سے انسان کی زندگی کی بقا ہے، اس نور سے ان دنیا کے اندر تمام مخلوقات کی بقا ہے۔ اگر وہ نور ختم ہو جائے تو جہان بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے قریب جب اللہ کریم ساری دنیا کو مٹا دیں گے، در حقیقت اپنے نور کو بجھا دیں گے۔ جس نور سے ساری کائنات روشن ہے نا، یہ جب نور بجھ جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو پہلا نور اللہ کا، اللہ کریم کہتے ہیں میرے اس نور کا فائدہ کیا ہے
جس نے میرے نور کو حاصل کر لیا، ان تینوں نوروں کے بارے میں، اللہ کا بھی نور، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، قرآن کا نور، تینوں روشنیاں اللہ نے اپنی روشنی ڈالی، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی روشنی کائنات کے اوپر پھیلائی، قرآن نے اپنی روشنی کے ساتھ دنیا کو جگمگا دیا۔ جب یہ تینوں روشنیاں ملی انسان کے ایمان کو بنانے کے لیے، اس انسان کے دل اور سینے کے اندر اس نور ایمان کا چراغ جلانے کے لیے ان تینوں نوروں نے اکٹھے ہو کے اس چراغ کو جلایا، تو وہ نور ایمان ایسا جگمگا اٹھا کہ پھر وہ کائنات کے کسی فرد سے مٹ نہ سکا، بجھ نہ سکا۔ اللہ کریم نے فرمایا جب یہ میرے نور سے انسان اپنے دل کو منور کرتا ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 257 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جس بندے نے میرے نور سے اپنے سینے کو منور کر لیا، جس بندے نے الذین آمنوا، جس بندے نے اللہ کو مان کر، اللہ کی بات کو مان کر اپنے دل اور سینے کے اندر اس نور ایمان کے چراغ کو جلا لیا، اللہ کریم کہتے ہیں اب آپ اس نور کے جلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اب یہ روشنی آ گئی۔ پہلے اس دل کے اندر اندھیرے تھے، اس دل کے اندر ہر قسم کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، اس دل کے اندر ایک دوسرے کی بغاوت کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، رسم و رواج کا اندھیرا، اندھیروں سے اس کا دل بالکل مرجھایا ہوا تھا، اندھیروں کے اندر ڈگمگایا ہوا تھا۔ جب اللہ نے اس بندے کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا کہ یہ بندہ ایمان کی روشنی چاہتا ہے، یہ بندہ دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، پھر اس بندے کو اللہ نے ایمان کی روشنی عطا کی۔ جب روشنی آئی، اللہ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں نے سارے اندھیروں کو ہٹا دیا، اندھیروں سے نکال کر میں نے اس کو روشنی کے اندر لا کھڑا کیا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ نکن بیر کر چلو یار، ایمان میری طرف توجہ کرو، ایمان کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے عظیم فائدہ کیا ہوا؟ کہ بندے کو ایمان ہر قسم کے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ ایمان آتا ہے تو پھر بندہ روشنی میں آ جاتا ہے اندھیروں سے نکل کر۔ جب بندہ روشنی میں آیا، اب اس کو پتہ چلا، اب اس کی آنکھیں کھلی، میرا رب کون ہے؟ اب ایمان کے بعد پتہ چلا نا، اب روشنی آ رہی ہے، پہلے تو اندھیرا تھا، اس کو نہیں پتا تھا میرا رب کون ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، خالق کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے۔ اب ایمان کی روشنی آئی، اس روشنی نے اس کو دکھلایا، رستہ دکھایا، اس نے ساری چیزوں کو روشن کر کے بندے کو راہ پہ لگایا، اس کو بتایا کہ تیرا رب وہ ہے جو تیری ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر تیری پرورش کرتا ہے، تجھے بناتا ہے، پھر تجھے سنوارتا ہے، پھر تجھے ہدایت بخشتا ہے، پھر تجھے روح پھونک کے ایک چنگا بھلا مسلمان بندہ بچہ بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے، باہر نکالتا ہے،
پھر باہر نکلنے کے بعد موت کی کب آغوش میں آنے تک، قبر کے اندر جانے تک، یہ ساری پرورش کرنے والا کون؟ یہ کس نے بتایا؟ اس کے نور ایمان نے بتایا، وگرنہ ایمان سے پہلے وہ اندھیرے میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا میں نے کدھر جانا ہے، میرا رستہ کیا ہے، حتیٰ کہ اتنا اندھیرا۔ یہی صورت سورہ مومنون، سورہ نور، اللہ کہتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ ایک مثال، اگلی آیت میں دوسری مثال، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ کریم نے فرمایا اس بندے کی مثال جس نے ایمان والی روشنی اپنے دل میں نہیں جلائی، اندھیرے میں ہے، اس کی مثال کیا؟ فرمایا جس طرح ایک بندہ سمندر کی تہ میں ہو، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندہ سمندر کی گہرائی میں ہو، بڑا گہرا سمندر ہے، سمندر میں پہنچ گیا، پھر گہرائی میں پہنچ گیا، اب اس کے اوپر موجن موجن موجن، موج کے اوپر پانی کی موج، پھر اوپر موج، پانی کی موجیں ہی موجیں، پانی کی لہریں ہی لہریں ہیں، ان لہروں کا اندھیرا بھی، سمندر کے پانی کا اندھیرا بھی، گہرائی کا اندھیرا بھی، رات کا اندھیرا بھی، سارے اندھیرے آئے، اتنا اندھیرا، اللہ کہتے ہیں اتنا اندھیرے میں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے تو نظر، اتنے اندھیرے میں۔ یہ کس کی مثال دی اللہ نے؟ جس نے اپنے سینے میں اللہ کے نور کی وہ کرن روشن نہیں کی، اس دل کو اندھیرے میں رکھا، تو اس کی مثال اللہ نے دی اس بندے کی کہ جو سمندر کی تہ میں ہے، کئی اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، اتنا اندھیرا کہ اس کو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ اتنے کفر کے اندھیرے میں، شرک کے اندھیرے میں، رسم و رواج بدعات کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو توحید والا رستہ نظر ہی نہیں آتا، اس کو سنت والا میرے پیغمبر والا رستہ نظر ہی نہیں آتا۔ جب یہ اتنا باغی ہو گیا، اتنا اللہ کی طرف سے، جب اس کو روشنی نہ ملی تو بغاوت کا شکار ہوا کہ اب اس کو پتہ نہیں ہے میں نے جانا رستہ بھول گیا۔ اس کی مثال اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی، دوسرے رکوع کے اندر بھی دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اتنا وقت نہیں، مختصراً بات یہ کرتا ہوں کہ پہلا نور اللہ کا نور، دوسرا نور پیغمبر علیہ السلام کا نور۔ اب تمہارے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہوگا، جی پیغمبر نور ہو گیا، یہ تو پھر کوئی فرق نہ رہا، نور من نور اللہ، وہ بھی کہہ دیں تو تسی بھی کہہ رہے ہو۔ سمجھاتا ہوں، اللہ کا پیغمبر ذاتی طور پہ بشر ہے، انسان ہے، تمام انسانوں کا سردار ہے، تمام انسانوں سے افضل ترین انسان ہے، اس کی ذات انسانوں والی، اس کی صفت نورانی، صفت اس کی نور ہے، اس صفت نور سے اللہ کریم کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں نور چراغ، نور ایمان کا چراغ جلا دیا، اس اپنی صفت نور کے ساتھ پوری کائنات کو روشن کر دیا، حتیٰ کہ جو دنیا اتنے اندھیرے میں تھی اس کو پتہ نہیں تھا میری ماں کون ہے، میری بیٹی کون ہے۔ عورت ہونے کے اعتبار سے ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے،
بیوی بھی عورت ہے، یہ چاروں رشتے عورت ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن جب دنیا اندھیرے میں تھی ان کو تمیز نہیں تھی، ماں سے محبت جو کرنی ہے وہ بیوی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، جو بیوی سے محبت کرنی ہے بہن سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، جو بہن کی محبت ہے وہ بیٹی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کا معیار اللہ نے الگ الگ بنا دیا۔ اللہ کریم کے پیارے پیغمبر کے اس نور صفاتی طور پہ جو نور تھا، اس صفت نے آ کے لوگوں کے دل میں ایسا نور پیدا کیا، لوگوں کو پتا چلا کہ میری ماں کون، میری ماں کی محبت کا تقاضا کیا، میری بیوی کون، میری بیوی کی محبت کا تقاضا کیا، میری بہن اور بیٹی کون، ان کی محبتوں کا تقاضا کیا۔ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نور ایمان کے ساتھ دنیا کو روشن کیا تو وہ ابو بکر کی صورت میں نور جلا، وہ عمر فاروق کی صورت میں نور جلا، وہ سیدنا عثمان غنی، علی حیدر کرار کی صورت میں، 1.25 لاکھ صحابہ کی صورت میں وہ ایسا نور جلا جن کے بارے میں قرآن کہنے لگا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ جب اس پیغمبر نے اس قرآن سے نور لے کے، اس قرآن سے روشنی لے کے صحابہ کے دلوں کے اندر روشنی نور والی جلائی، تو پھر اللہ کہتے ہیں میں نے ان صحابہ کے دلوں کے اندر، دلوں کی تختی کے اوپر میں اللہ نے اپنی قلم سے لکھ دیا ایمان۔ ایمان میں نے اپنی قلم سے لکھ دیا، کتبا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اندر ایمان اللہ نے داخل کر دیا، اللہ نے دلوں کے اوپر ایمان لکھ دیا۔ کائنات ساری مل جائے، ہر ایک کی لکھت مٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا لکھا ہوا مٹانے کوئی مٹا سکتا ہے؟ کیا پتا چلا؟ سارے صحابہ ایماندار، سارے صحابہ ایمان والے، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ اللہ کہتے ہیں اصل سچے پکے مومن دیکھنے ہیں تو صحابہ دیکھ لو، یہ اللہ کے رسول کی محنت کا ثمرہ تھا، جنہوں نے اپنی صفت نور کو جلایا تو اللہ کریم کے ان بندوں کے اندر، ان بندوں کے دلوں کے اندر وہ نور ایمان روشن ہو گیا۔ اللہ کے نور سے بھی ایمان روشن ہوا، پیغمبر کے اس صفاتی نور سے بھی قرآن دل روشن ہو گیا، ایمان کی روشنی مل گئی۔ اب تیسرا نور قرآن آیا۔ قرآن نے کہا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اب توجہ کرو، اللہ کا نور جلا تھا تو اللہ نے اس نور کے نتیجے میں یہ کہا، جس نے میں اللہ کے نور سے نور لے کے اپنے دل کو روشن کر لیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ بندہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کا نور جلا دل کے اندر کہ اے میرا بندہ، تو میرے پیارے پیغمبر کی محبت لے کے، میرے پیغمبر کے ایمان کے اندر ایمان کا حصہ لے کے، ان سے روشنی جلا کے اپنے ایمان کو روشن کرے گا۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اب پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ اللہ کی ذات جو اپنے رسول کے اوپر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں دنیا کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اب فرق دیکھو،
جس نے نور ایمان اللہ کے نور سے اپنے دل کو جلایا تو اللہ کا نور بھی اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس نے پیغمبر کی اس صفت نور سے اپنے ایمان کو روشن کیا تو اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ پیغمبر کی ذات بھی پھر تمہیں اندھیروں سے نکال کر کدھر لے جائے گی؟ روشنی کی طرف۔ لیکن فرق ہے، اللہ کے نور، وہ نور تمہیں شرک سے بچائے گا، دھیان ہے، اللہ کا نور تمہیں شرک سے بچائے گا، پیغمبر کا نور تمہیں بدعت سے بچائے گا۔ یہ دونوں کا فرق ہے۔ اللہ کا نور دل میں جلائیں گے، توحید والا نور دل میں جلائیں گے تو تمہیں شرک سے نجات مل جائے گی، شرک سے بچ جاؤ گے۔ اگر پیغمبر کی روشنی سے لے کے روشنی اپنے دل میں ڈالو گے تو اللہ کریم کے پیغمبر سے اس روشنی لیوئی کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم سنت کے اوپر عمل کر لو گے، بدعت سے بچ جاؤ گے۔ توحید اور سنت، یہی ہماری جماعت کا منشور ہے۔ توحید بھی لے کے چلنا ہے، اللہ کی نبی کی سنت کو بھی لے کے چلنا ہے۔ توحید ہوگی تو بندہ شرک سے بچے گا، سنت ہوگی تو بندہ بدعت سے بچے گا۔ اب تیسرا نور قرآن والا، اس کا کام کیا ہے؟ اب اس نے بھی یہی بات کی، کتاب انزلناہ الیکا، میرا پیغمبر یہ کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ اللہ کیوں نازل کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس قرآن سے پیغمبر بھی نور لیتا ہے، اس کتاب قرآن مقدس والے نور سے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، قرآن کا اعلان سناتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ نور میں نے نازل کیا تمہاری طرف۔ کس پہ نازل کیا؟ فرمایا تیرے اوپر، الیکا کتاب انزلناہ الیکا، میرا پیغمبر یہ قرآن والا نور تیری طرف میں نے نازل کیا۔ اللہ کیوں نازل کیا؟ اللہ کہتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، لوگ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، لوگ شرک کی بھٹی میں ہیں، لوگ بدعات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے تو شرک سے بھی لوگوں کو بچا، اس قرآن کے ذریعے سے تو بدعات اور رسم و رواج سے بھی لوگوں کو بچا۔ قرآن کا کیا فائدہ ہوا؟ سب سے بڑا نور تو پھر یہ ہوا نا، جس نے لوگوں کو شرک سے بھی بچا لیا، بدعات سے بھی بچا لیا۔ تو ساری میری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 نور ہیں۔ کتنے نور ہیں؟ ایک نور اللہ کا، ایک نور پیغمبر علیہ السلام کا، ایک نور اس کتاب کا۔ ان تینوں نوروں نے کیا کام کیا؟ میرے دل کے اندر نور ایمان پیدا کر دیا۔ جب میرے دل میں نور ایمان آیا، کس کے ذریعے سے؟ ان تینوں کے ذریعے سے۔ اب مثال، آخری بات کرتا ہوں صرف، تینوں کے ذریعے سے کس طرح؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتے ہیں اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کون سی رسی ہے؟ یہ قرآن، یہ قرآن والی رسی۔ اب آپ خود بتائیں، سارے جاٹو رسیاں وٹ دے راندے ہو، رسی کیوں وٹی دی؟ کتنے دھاگے دے اندر ہوندے نے؟ مختلف دھاگے، مختلف اس دے اندر رسیاں اکٹھیاں کر کے پھر انہوں نے وٹ چاڑ کے ایک اکٹھی رسی بنائی دی۔ کلا کلا دھاگے دی کوئی طاقت نہیں، ٹوٹتا جائے گا، ایک ذرا اس طرح چھکے گا ٹوٹ جائے گا، لیکن کئی دھاگے اکٹھے ہو کے پھر جو رسی تیار ہو جائے گی، پھر رسی نو کھینچے گا، رسی ٹوٹے گی۔ اللہ کی کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا بندہ
میں اللہ دے نور والی ایک رسی نو نپ، پیغمبر دے نور والی دوسری رسی نپ، قرآن والے نور دی تیسری رسی نپ، انہاں تراواں رسیاں نو دے وٹ، تریاں نو وٹ دے کے رسا بنا۔ اللہ کہندے نے پھر واعتصمو، پھر اینو مضبوطی نال پکڑ لے، واعتصمو اینو مضبوطی نال پکڑ لے، پھر جدو پکڑے گا لا تفرقو، تینو توڑ کوئی نہیں سکے گا، تینو مٹا کوئی نہیں سکے گا۔ لیکن اگر تو کلا کلا ہو گیا، سارے نو وکھو وکھ کر چھڑی ہوئی، تو پھر سمجھ لویں کہ میرے ہن مٹنے دے اندر دیر نہیں لگن لگی۔ اللہ مینوں تانوں سب نو جو کچھ آکھیا ہے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مقدس نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر کے اس دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔